پیارے دوستوں، میں ہوں حمزہ اقبال اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جب ترکی اور شام میں زلزلہ آیا ہے، اس کے بارے میں سن کر ہر شخص کانپ اٹھا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، اس زلزلے کے نتیجے میں ہولناک داستان سامنے آ رہی ہیں۔ ہر کوئی اس تباہی سے پناہ مانگ رہا ہے، لیکن اس زلزلے کے حوالے سے کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ زلزلہ قدرتی بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اسے ایک سازش کے طور پر ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے پیدا کیا ہے۔ یہ شک اس وقت یقین میں بدل جاتا ہے جب اس زلزلے کی پیشگوئی 3 دن پہلے ایک پروفیسر کی طرف سے کر دی جاتی ہے، اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ جب اس زلزلے کی پیشگوئی ایک دجالی کارٹون سمسن میں بھی کی گئی تھی۔ اس سب باتوں کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سازش تھی یا پھر کچھ اور۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کے مطابق بات کریں گے، لہٰذا اس بات کو مکمل سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے آپ کو یہ بات واضح کرتے چلیں کہ یہ آنے والا زلزلہ قدرتی اور شام کی تاریخ کا سب سے زبردست اور خطرناک زلزلہ تھا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک میں کم و بیش 5600 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4500 سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ مقامی رپورٹس کے مطابق ترکی میں اب تک 2921 سے زائد ہلاکتیں اور 14483 افراد کی زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جبکہ شام میں ہلاکتوں کی تعداد 1420 تک پہنچ گئی ہے اور 2100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ آنے والے زلزلے کے جھٹکے پورے 1 منٹ تک محسوس کیے گئے، اور زلزلے کے بعد اب تک 120 آفٹر شاکس آ چکے ہیں، جبکہ قدرتی آفت کی وجہ سے ترکی بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ متاثرہ علاقوں میں 13 فروری تک اسکول بند کیے گئے، جبکہ حکمرانوں نے عالمی امداد کی اپیل بھی کی ہے۔ ترکی میڈیا کے مطابق ایمرجنسی کے بعد غازی انتپ فرہاد ایئرپورٹ پر پروازیں معطل کر دی گئی ہیں، اور ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 8.7 ریکارڈ کی گئی ہے، جس کا مرکز 23 کلومیٹر جنوب میں تھا، جس کی گہرائی 9.70 کلومیٹر تھی۔ دونوں ممالک میں زلزلہ 100 سالہ بدترین ثانیہ ہے، اور یہ 1939 میں کے بعد ترکی میں سب سے بڑی آفت ہے۔ ترکی اور شام کے علاوہ قبرص، یونان، اردن اور لبنان میں بھی زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے گئے، تاہم ان ممالک سے کسی بھی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ناظرین گرامی، آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاتے چلیں کہ موسمیات اور زلزلے سے متعلق ریسرچ کرنے والے ایک پروفیسر نے سوشل میڈیا پر 3 فروری کو یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ ترکی اور شام کسی بھی وقت ایک تباہ کن زلزلے کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ بارش اور طوفان کی پیشگوئی سے تو آگاہ کیا جا سکتا ہے، لیکن زلزلے کے بارے میں پیشگوئی کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن حیران کن طور پر 3 دن پہلے کی گئی زلزلوں کی پیشگوئی بالکل درست ثابت ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک تحقیقار فرین ہوگربیگ نے سوشل میڈیا پر اپنے ٹویٹ میں کچھ روز قبل ہی اس خطے میں بڑے زلزلے کی پیشگوئی کر دی تھی، جس میں انہوں نے بتایا کہ جلد یا بدیر اس پورے خطے میں 4 سے 6 فروری کے درمیان جنوب وسطی ترکی، شام، یونان، لبنان میں 7.5 یا 6 کا زلزلہ آئے گا، یعنی جانی اور مالی نقصان کے اعتبار سے یہ بہت خطرناک ثابت ہوگا، اور زلزلوں سے متعلق جلد یہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔ اس پیشگوئی کے پورا ہو جانے کی وجہ سے ہر جگہ ہلچل مچ چکی ہے، اور پوری دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ اس شخص کو عنقریب آنے والے زلزلے کے بارے میں کس نے بتایا۔ اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے نظریات سامنے آ رہے ہیں، جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس شخص کا تعلق ایک خفیہ تنظیم الومناتی سے ہے۔ الومناتی سیکریٹ سماج اتنا سرگرم ہے کہ دنیا کی بڑی شخصیات کو قتل کرنا، مختلف ممالک میں جنگیں کروانا بھی اسی الومناتی تنظیم سماج کا کام ہے، اور یہ کام سماج صدیوں سے کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے اب تک اس سماج پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، اور نہ ہی کوئی ان کے خلاف قدم اٹھانے کا سوچ سکتا ہے، کیونکہ یہ اتنے طاقتور ہیں کہ جب بھی کوئی ہستی ان کے خلاف بولنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ لہٰذا بہت سے لوگوں کا کہنا اور ماننا ہے کہ اس زلزلے کو لانا بھی اس تنظیم کا کام ہے، جس کا سرگرم بھی یہی شخص ہے، جس نے 3 دن پہلے ہی اس بات کا اشارہ دے دیا تھا کہ ہم دنیا میں بڑی تباہی لانے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ لوگ اس طرح کا اشارہ اس لیے دیتے ہیں کہ اس کو دیکھنے اور سننے والے پہلے سے ہی تیار رہیں، اور جب یہ تباہی آ جائے تو اسے قدرتی ہی سمجھا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زلزلے کو کس طرح لایا گیا۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس زلزلے کو لانے کے لیے ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، جس کا استعمال اکثر دجالی طاقتیں سیلاب اور زلزلے لانے کے لیے کرتی ہیں۔ یہ دراصل ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے موسمی شدت پیدا کی جا سکتی ہے، گلیشیئرز پگھلائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیر زمین پلیٹوں میں ارتعاش اور رد و بدل کر کے مصنوعی زلزلے بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح ہارپ ٹیکنالوجی ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے کو بھی مصنوعی طریقے سے پیدا کیا گیا، تاکہ دنیا بھر میں افراتفری پیدا ہو اور لوگ بغیر سوچے سمجھے ایک ایسی حکومت کے حق میں ووٹ دے دیں جو دنیا بھر میں ایک نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنا چاہتی ہے، جو الومناتی تنظیم کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کے علاوہ اس زلزلے کی پیشگوئی ایک دجالی کارٹون سمسن میں بھی کی گئی تھی کہ سمسن کی ایک قسط میں ایک ایسی جگہ کو دکھایا جاتا ہے جو بظاہر ایک تفریح گاہ نظر
آ رہی ہیں، اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں 2023 بھی دکھایا جاتا ہے، یعنی 2023 کے حوالے سے پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ اگلے سین میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں مختلف چیزیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر مختلف جگہوں کو دکھایا جاتا ہے، یعنی 2023 کے حوالے سے پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ اس کارٹون کے ذریعے 2001 میں ہی 2023 کے لیے کر دی گئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پیشگوئی پوری بھی ہو چکی ہے۔ اس لیے ناظرین گرامی، ان باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ زلزلہ قدرتی نہیں بلکہ ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے لایا گیا تھا، اور اب ایسی پیشگوئی پاکستان کے حوالے سے بھی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آفتوں اور دجالی فتنوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔